ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختے نمبر 7 پڑھیں گے. تختے نمبر 7 میں ہے تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں بچوں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تنوین لگ جائے اسے منون کہتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. 2 زبر، حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن. بچوں، ہو سکتا ہے آپ سب کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ مولوی صاحب الف تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پڑھنے کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ الف کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے. حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ضن، طا 2 زبر طن، وا 2 زبر ون، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کھن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین. بچوں، اب اس میں کوئی بچہ غلطی کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں آئیے ہم سمجھتے ہیں. اگر اس میں کوئی بچہ گنہ کر لیتا ہے تو وہ غلطی کرے گا. مثلا حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، تو وہ گنہ کر رہا ہے، اور اس میں گنہ نہیں ہے. گنہ کا الگ سے ایک قاعدہ ہے. انشاءاللہ جب ہم وہاں آئیں گے تو گنہ کے بارے میں سمجھیں گے. اب دیکھیے بچوں، اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جس حرف پر 2 زبر والی تنوین لگتی ہے، یعنی جس حرف پر 2 زبر لگی ہو، اس کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے، اور وہ ہجہ اور رواں میں نہیں پڑھا جاتا. جب ہم ہجہ کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور رواں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے. جب وہاں ہم رکیں گے، وقف کریں گے، تو وہ الف کو پڑھیں گے. تو تنوین جو ہے، جو 2 زبر ہے، پھر اس وقت 1 زبر پڑھی جائے گی. جب رک جائیں گے تو 1 زبر کے ساتھ اس الف کو ملا کر پڑھیں گے، اور یہ حرف مدہ ہو جائے گا الف کی شکل میں. یہ خاص کر کے یہ 2 زبر کے ساتھ میں ہیں، 2 زیر اور 2 پیش کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مثالیں آگے کی تختیوں میں آتی رہیں گی. انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو بتائیں گے کہ اس طریقے یہ ہے جو 2 زبر ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں پڑھا گیا. رک جانے کی وجہ سے 2 زبر کی جگہ 1 زبر اور الف اس کے ساتھ پڑھا گیا ہے. فی امان اللہ.